وعلى محمد بالانصار صلوات ہمارا دیگر بآواز بلند صلوات. قبولیت عبادات کے لیے اور استغفار گناہان کے لیے بآواز بلند صلوات. رب العزت ہم سب کو رزق حلال سے استفادہ کرنے اور حرام سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں سلام عقیدت پیش کرنے اور آپ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. دور حاضر چونکہ انتہائی سنگین قتل و غارت و دہشت گردی کا دور ہے اور ہمارا ملک اس وقت انتہائی سنگین صورتحال سے دوچار ہے. ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے اور ان دہشت گردوں کے منحوس عزائم میں ناکامی کے لیے بآواز بلند صلوات. جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش سیلاب کی شکل میں ہمارے ملک کے کثیر حصے پر مرتب ہوا ہے اور اس سے ایک بہت بڑی تعداد ہمارے برادران ایمانی کی بھی متاثر ہوئی ہے. چونکہ جو متاثر ہیں وہ تو ہیں ہی اور جو محفوظ ہیں وہ بھی اس امتحان میں ہیں. خداوند منان ہمیں اپنی اس آزمائش میں کامیاب و کامران فرمائے. اس مقصد کے لیے بآواز بلند صلوات. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد وعلی محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. بآواز بلند الصلوات. برادران ایمانی، اس رب کریم کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا تو ہمارے وجود کی بقا کے لیے بھی جتنے وسائل ضروری تھے ان کو مہیا فرمایا اور فرمایا کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہو اور اس کے رزق کا انتظام نہ کیا ہو. فرمایا کہ علی اللہ رزقها، ہر متحرک اور جاندار چیز کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اور یقیناً آپ حضرات اس امر کے شاہد ہیں اور گواہ کہ اس رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی نقص یا کوئی خلل ہمیں اسی طرح نظر نہیں آتا
جیسے اس کائنات کو بنانے میں ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیلنج کے انداز سے کہا حل تری من فطور، ذرا دیکھو کیا تم میری کائنات میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کوئی خلل پاتے ہو. ارجع البصر، اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، جتنی بھی تم سے ریسرچ اور تحقیق ہو سکتی ہے میری اس بنائی ہوئی کائنات میں کسی نقص کو ڈھونڈو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تم ناکام تو ہو سکتے ہو لیکن میری کائنات میں کوئی کمی، کمزوری، خلل اور نقص ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکتے. جس طرح اس نے اس کائنات کو بنانے میں کوئی نقص نہیں چھوڑا، اسی طرح اس کائنات میں جن کو اس نے خلق کیا ہے اور محتاج بنایا ہے رزق کا، اس رزق میں بھی اس خالق نے کوئی خلل نہیں رکھا. اور جو ذمہ داری رب العزت نے رزق کے خلق کرنے کی اپنے ذمہ لی تھی، اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم اور پورے طور پر نبھایا ہے. فقط ایک فرق کے ساتھ کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے لیے اللہ نے رزق کو خلق کرنے کی ذمہ داری اور رزق کو ایک حد تک انسان کے قریب پہنچانے کی ذمہ داری تو اپنے ذمہ لی ہے، لیکن رزق تک پہنچنے، رزق کو حاصل کرنے یا رزق کو کمانے کی ذمہ داری انسان کے ذمہ لگا دی ہے. یقیناً آپ کو یاد ہوگا، یہ روایت آپ تک پہنچی ہوئی ہوگی کہ جب ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام نے اس کا ایسا مفہوم سمجھا کہ انہوں نے اپنے گھروں میں مصلی عبادت بچھا کر عبادت شروع کر دی اور کسب معاش اور رزق کی تلاش کے سلسلے میں ان لوگوں نے کام کاج چھوڑ دیا اور مسلسل مصروف سجدہ و عبادت ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ صحابیات نے اپنے بچوں پہ خرچ کر دیا اور بالآخر خرچ ہوتے ہوتے جو کچھ موجود تھا اس کا اختتام ہو گیا اور اب گھروں میں فاقے آنے لگے. اور میرے خیال میں وہ محترمات، وہ بھی تو ساری صحابیات تھیں، ان محترمات صحابیات نے اپنے شوہر صحابیوں کی خدمت میں عرض کیا بھلے مانس ہو، نیک بخت ہو، کچھ ونجوا کہ کچھ ڈھونڈ کے گھیرنا ہوا. اور انہوں نے جواب میں کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کا حکم ہو گیا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر چیز کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس لیے ہمیں اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا قرآن سمجھنا بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے. بھی یہ روایت بتا رہی ہے کہ جو کچھ سمجھا تھا انہوں نے اس پہ انہوں نے عمل کیا. اب جو انہوں نے سمجھا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اگر ہر صحابی صحیح سمجھتا ہوتا تو اس قسم کی مصیبت وہاں نہ پڑتی. نتیجہ یہ نکلا کہ صحابیات محترمات کے پاس اور کوئی چارہ کار نہ رہا تو وہ پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئیں. اور شکر ہے کہ زمانہ ایسا تھا کہ مرکز موجود تھا اور بیویوں کو ان کی خدمت میں جا کر بات کہنے اور پوچھنے اور اپنا شکوہ بیان کرنے کی گنجائش موجود تھی. تو وہ آ گئی رسول اکرم کی خدمت میں اور حضرت کی خدمت میں یہی شکوہ عرض کیا کہ صورتحال تو یہ بن گئی ہے. اور جب ہم اپنے شوہروں کی خدمت میں یہ عرض کرتی ہیں کہ جاؤ تو وہ تو جواب میں ما من دابۃ پڑھتے ہیں اور اللہ رزقها کا حوالہ دیتے ہیں. تو اب کیا ہو؟ تو رسول اکرم کو یہ فرمانا پڑا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہماری کسب معاش کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد محمد بلندتر صلوات. اس کے بعد یہ بات روشن ہو گئی، ایک ذمہ داری رب العزت کی ہے اور ایک ذمہ داری خود
حضرت انسان کی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور اللہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. اور واضح ہے کہ اللہ نے تو اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوئی خلل، کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں دکھائی. اس نے تو الٹا آج کل کے دور میں زمین کے خزائن کو اور زیادہ کھل کر پیداواریں مہیا کرنے کی اجازت دے دی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے شاید 100 سال پہلے 1 ایکڑ زمین میں جتنی گندم پیدا ہوتی تھی، آج کل کی سائنسی ترقی کے بعد وہی ایکڑ اس سے کئی گنا زیادہ گندم دینے کی کامیابی پا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فصلیں بڑھ رہی ہیں، میوہ جات بڑھ رہے ہیں، باغات کی فصلیں بڑھ رہی ہیں، اور ہر طرف رزق خدا جو ہے وسیع تری انداز میں موجود ہے. اور جب ہم مکہ مکرمہ کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں تو ماشاءاللہ ایک ایسا منظر نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم تو یہ کہہ گئے تھے کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے اللہ میں ایک بے زر وادی میں اور بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو مسکین بنا کر، رہائش پذیر بنا کر جو رہا ہوں، اور پھر تیری ذمہ داری ہے. اور اللہ نے کہہ دیا تھا بس ٹھیک ہے، تم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ میں اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا، وہاں دنیا کائنات کا ہر پھل، ہر موسم میں، ہر زمانے میں وافر تعداد میں موجود ہوتا ہے، اور حاجی جو ہے ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. حتیٰ کہ حکومت نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ تم اپنے گھروں سے نہ آٹا لاؤ گے، نہ روغن، نہ گھی لاؤ گے، نہ کوئی اور چیز، سب کچھ تم خالی آ جاؤ، پیسے تمہارے جیب میں ہو، باقی سب کچھ تمہیں مکہ مکرمہ کی زمین سے میسر آئے گا. معلوم ہوا اللہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی سستی کرنے والی ذات نہیں ہے. اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیں. صلی علی محمد. اس کے بعد دوسری ہے انسانی ذمہ داری. یہ اللہ نے اس لیے ڈالی ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا تھا، وہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ انسان پر کسب معاش اور رزق کے کمانے کی ذمہ داری نہ ڈالی جائے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو تو پیدا کیا ہے نا، اس لیے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اس کی دی ہوئی توانائیوں کو وہ کیسے خرچ کرتا ہے، وہ ذمہ داریاں کیسے کرتا ہے. اگر یہ ذمہ داری نہ ڈالتا تو پھر جنت اور جہنم کی تخلیق بھی نہ کرتا. اور جنت اور جہنم کی تخلیق جب جزا و سزا کے طور پر ہے تو جزا و سزا کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہوں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جو پورا اترے وہ لائق جزا بن جائے، اور جو پورا نہ اترے وہ لائق سزا بن جائے. اور کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے جزا و سزا کا سلسلہ محدود زندگی کے لیے نہیں رکھا، بلکہ لامحدود اور ابدی زندگی کے طور پر بنا دیا ہے. اور گویا وہ جزا بھی دیتا ہے تو ابدی، اور سزا بھی دیتا ہے تو ابدی. اور اس ابدیت کی بنیاد پر پھر ہماری ذمہ داری کی اہمیت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہم اپنی اس محدود سی معمولی زندگی میں اگر ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو جزائے ابدی کے حقدار ٹھہریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ غلط ادا کریں گے تو سزائے ابدی کے حقدار ٹھہریں گے. اور جب ابدی کا لفظ آ جائے گا تو خود بخود ہمارا جو جذبہ ادائے ذمہ داری ہے اس کی نوعیت بدل جائے گی. اگر آپ نے کہا جائے جی آپ کو 10 سال مری بھیجا جائے گا، آپ کو 100 سال کے لیے مری رکھا جائے گا، تو آپ کا جذبہ اور ہے. اور اگر کہا جائے کہ لامحدود زندگی کے لیے آپ کو جنت میں رکھا جائے گا تو پھر جذبہ کچھ اور ہے. اور اسی لیے اللہ نے آپ کے جذبات کو زیادہ سے زیادہ مضبوط، مستحکم اور اللہ کے تابعداری میں زیادہ آگے بڑھنے کے لیے ابدیت کو وہاں رکھا ہے. اور اس کے بعد ہم پر یہ ڈال دیا ہے کہ رزق کمانا تمہاری ذمہ داری ہے، البتہ اس میں تمہاری آزمائش ہوگی. آزمائش کیا ہوگی کہ یہ طریقہ حلال ہے اور یہ طریقہ حرام ہے. رزق تک پہنچنے کا یہ انداز میری طرف سے جائز ہے اور یہ انداز میری طرف سے ناجائز ہے. اور تمہارے لیے میں نے تمام طیبات کو حلال کر دیا ہے اور تمام خبائث کو حرام کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برادران کے لیے یہ لفظ یقیناً قابل غور ہے. اللہ نے تمام حلال چیزوں کو لفظ طیب سے تعبیر فرمایا ہے اور تمام حرام چیزوں کو لفظ سے خبیث سے تعبیر فرمایا ہے.
طیب کیا ہوتا ہے اور خبیث کیا ہوتا ہے. حالانکہ اس کو کوئی لازم نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرتا، لیکن وہ ہماری تسلی خاطر کے لیے اور حقیقت کو روشن کرنے کے لیے ہمارے سامنے خوبصورت ترین حقیقی الفاظ کو استعمال کرتا ہے. گویا طیب وہ ہوتا ہے جو تیرے لیے مفید ہو، اور خبیث وہ ہوتا ہے جو تیرے لیے مضر ہو، جو تیرے لیے نقصان دہ ہو. ایک تو ہے مفید ہونا آخرت کے حوالے سے، اور ایک ہے مفید ہونا دنیا کے حوالے سے. اسی طرح ایک مضر ہونا ہے آخرت کے حوالے سے، اور ایک مضر ہونا ہے دنیا کے حوالے سے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ طیب فقط آخرت کے حوالے سے مفید ہوتا ہے یا ہماری دنیاوی زندگی میں بھی یہ مفید ہوتا ہے؟ اور خبیث ہماری آخرت ہی کے لیے فقط مضر ہوتا ہے یا ہماری دنیا کے لیے بھی مضر ہوتا ہے؟ تو اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ حلال جسے اللہ نے بنایا ہے اسے طیب کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ فقط تیری آخرت کی کامیابی کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیری دنیاوی زندگی کے لیے بھی مفید ترین چیز ہے. جیسا تیرا میں نے مزاج بنایا ہے، جیسا تجھے میں نے بدن دیا ہے، جیسی تجھے میں نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام کے لیے جن چیزوں کو میں نے اپنے علم کے مطابق مفید سمجھا ہے، ان مفید کو میں نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں نے تیرے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھا ہے ان کو میں نے تیرے لیے حرام قرار دے دیا ہے. کیا خیال ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ڈاکٹر جتنی حیثیت دینی چاہیے یا نہیں؟ اللہ کرے کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں. عموماً جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے اور پرہیز کا حکم دیتا ہے کہ یہ دوا ہے، یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی ہے، یہ آپ کے لیے مفید ہے، یہ آپ کے لیے مضر ہے، اس عرصے میں آپ کو یہ کرنا ہوگا اور یہ نہیں کرنا ہوگا، روٹی اس طرح کھانی ہوگی، مثلاً حلوہ نہیں کھانا ہوگا، کھٹی چیز نہیں کھانی ہوگی، فلاں چیز یہ ہوگا، فلاں چیز وہ ہوگا، وہ ایک ہدایت نامہ ہمیں پرہیز کے حوالے سے جاری کرتا ہے. تو کیا خیال ہے ہم اس ہدایت نامہ کو اپنے لیے عملی جامہ پہنانا ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا عقل مند انسان وہی ہوتا ہے یا نہیں جو ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرے، اور جو نہ کرے وہ کون ہوتا ہے؟ ذرا اپنے الفاظ سے ہم تعبیر کریں. جو ڈاکٹر کے ہدایات پر عمل نہ کرے یا نہ کرنا لازم سمجھے، وہ عقل مند ہوتا ہے یا بے وقوف ہوتا ہے؟ واضح ہے کہ وہ بے وقوف انسان ہے، وہ احمق ہے جو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتا. بس ایک ڈاکٹر جس نے کہ فرض کیجئے کہ ایف ایس سی کے بعد 5 سال MBBS کیا ہے اور 5 سال کی تعلیم طبی کے بعد، تحصیل علم طب کے بعد، وہ ہمارے لیے اس لائق ہو گیا ہے کہ ہم جس چیز سے روکیں ہم اس سے روکیں، اور جس چیز کا حکم دیں ہم اس پہ عمل کریں. جن کو وہ مفید سمجھے ہم اس کو مفید سمجھیں، اور جس کو وہ مضر سمجھے ہم اپنے لیے مضر سمجھیں. تو کم از کم ہم اپنے اللہ کو اس MBBS جتنا تو مقام دے دیں. جبکہ وہ حقائق اشیاء کا خالق ہے، جبکہ وہ ہر چیز کے اندر جو فائدہ پنہا ہے اس کا بنانے والا وہی ہے، اور عالم تو تھا ہی، اور جس چیز میں کوئی ضرر ہے اس ضرر کا وہ آگاہ، اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا علم تو لامحدود ہے، اس کا علم تو بالذات ہے. اس کے علم کا شاہکار اگر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ جو دروازہ علم ہے یہ فقط دینیات کی حد تک ہے یا دنیا کے ہر علم کی حد تک ہے؟ اگر دنیا کا ہر علم علی کے پاس موجود ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اس سرچشمہ فیض کے ساتھ ہے کہ جس کو آپ اپنا اللہ رب العالمین مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ تبارک و تعالی لم یبح اکلا ولا شربا الا لما فیہ المنفعۃ والصلاح ولم یحرم الا ما فیہ الضرر والتلف والفساد. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی چیز کا کھانا یا پینا
مباح یعنی حلال نہیں قرار دیا، مگر اسی چیز کا کھانا اور پینا حلال قرار دیا ہے فیہ المنفعۃ والصلاح، جس میں کہ لوگوں کے لیے نفع اور صلاح اور بہتری موجود ہے۔ یہ کلیہ ہے جو ہمیں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ ابھی میں اپنے عقلی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر رہا تھا، اور آپ امام علیہ السلام کے فرمان سے یقیناً زیادہ اطمینان پائیں گے، اور معصوم کا علم ہمارے لیے باعث تشفی اور باعث یقین ہوتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ نے اگر تمہارے لیے مباح اور حلال کی ہے، کھانا اس کا یا پینا، تو نہیں کیا مگر اس لیے کہ پہلے اس میں منفعت اور صلاح رکھی ہے تو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے مفید نہ ہوتی اور تمہارے لیے اس میں کوئی صلاح و مصلحت نہ ہوتی تو یقیناً کبھی اللہ تمہارے لیے اس کو مباح اور حلال نہ کرتا۔ اور دوسرا جملہ وَلَمْ يُحَرِّمْ، اور اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا الا لما فیہ الضرر والتلف والفساد، چونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ضرر ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہے، کوئی نہ کوئی فساد ہے تمہارے لیے، اس لیے رب العزت نے تمہارے لیے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ تو اب ہمیں میرے خیال میں ڈاکٹروں سے پہلے اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ اے اللہ تو یہ بتا کہ ہمارے لیے مفید کیا ہے اور ہمارے لیے مضر کیا ہے، اور جواب جب آئے گا کہ جو حلال ہے وہ تمہارے لیے مفید ہے اور جو حرام ہے وہ تمہارے لیے مضر ہے۔ لیکن یہ مفید پھر میں دہراؤں گا، دنیاوی حوالے سے بات ہوگی، اخروی حوالے سے بات ہوگی۔ پہلے دنیاوی حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی حوالے سے، تمہارے اپنے بدن اور تمہارے اپنے مزاج اور تمہاری اپنی روح اور تمہاری اپنی جان، دونوں حوالوں سے جو چیز تمہارے لیے مفید ہے وہ حلال ہے اور جو تمہارے لیے مضر ہے وہ حرام ہے۔ سوال کیا جا رہا تھا یا عنوان دیا جا رہا تھا کہ رزق حلال کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے قابل غور ہیں، ایک ہے ہمارا بدن اور ایک ہے ہماری روح، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح۔ جسم کے لیے مفید ہونا چاہیے یا نہیں؟ حلال کو جسم کے لیے مفید ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو حلال وہی ہوگا جو انسان کے جسم کے لیے مفید ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا انسان کی روح کے لیے بھی اسے مفید ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب جب آپ روح کی طرف جائیں گے تو روح کا تعلق سیدھا آخرت کے ساتھ قائم ہو جائے گا، روح کا تعلق جو ہے وہ تیری نجات کے ساتھ بھی قائم ہو جائے گا، اور روح کا تعلق تیری دنیا کی نیک بختی اور سعادت کے ساتھ بھی قائم ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیری روحانیت بھی حلال سے متاثر ہوتی ہے اور تیری روحانیت بھی حرام سے متاثر ہوتی ہے۔ فقط تیرا جسم ہی متاثر نہیں ہوتا بلکہ تیری روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ حلال کے استعمال سے جسم جہاں توانا و تنومند، صحت مند اور تندرست رہتا ہے، اسی طرح آخرت کی روحانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اگر عبادت کے لیے انسان خلق کیا گیا ہے تو عبادت روح کو اس وقت اچھی لگتی ہے جب انسان حلال پر بھروسہ کرے، اور انسان کے قلب میں عبادت کے لیے روح جو ہے وہ تیار ہونے لگ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی جیسے فرض کیجئے کہ آپ بہار کی ہوا کو اپنے لیے اور بہار کی فضا کو اپنے لیے بڑا خوشکن اور بڑا اطمینان آور قرار دیتے ہیں، جو ہی موسم بدلتا ہے اور بہار کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو انسان کا بدن کتنا فرحت و تازگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم فرحت و تازگی اللہ کے سجدوں میں بھی محسوس کرنے لگے، ہم یہ فرحت و تازگی اللہ کی عبادت میں بھی محسوس کرنے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور ان کے سچے اور مخلص شاگردان اور صحابہ کی کردار کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں شاید علی جو کی روٹیوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ کے سجدوں سے خوش ہوتا ہے، جتنا وہ خالق کی عبادت سے خوش ہوتا ہے، جتنا اس پر اطمینان آتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں یہ مولا علی نے کیوں فرمایا کہ شب ہجرت بستر رسول پر سوتے ہوئے جو مزے کی نیند آئی ہے اتنی مزے کی نیند کبھی نہیں آئی۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا، اور حدیث امام امیر المومنین میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ذرا اس فلسفے کو سوچئے
اتنا اطمینان علی کو کیوں آیا؟ معلوم ہوتا ہے علی کا دل اپنے پیغمبر اور اپنے خدا کے حکم کی اطاعت میں اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی غذا بھی اتنا خوش نہیں کرتی جتنی اطاعت علی کو خوش کرتی ہے۔ کوئی دنیا کی غذا اور رزق بھی اتنا اطمینان آور نہیں ہے علی حیدر کرار کے لیے جتنا اللہ کے حکم کی اطاعت اور رسول کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرنے سے اطمینان نبی کو علی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی میں عرض کیا کرتا ہوں، روایات میں ہے کہ جب رسول اکرم نے علی حیدر کرار سے پوچھا تھا کہ یا علی نے رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کی زندگی محفوظ رہے گی؟ رسول نے جب فرمایا تھا ہاں تو خر ساجدا للشکر، علی سجدہ شکر میں چلے گئے تھے۔ یہ سجدہ شکر علی نے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ علی کو یہ بات بڑی بھلی لگی اور سب سے اچھی لگی کہ رسول اکرم نے مجھے اپنی جان کا فدیہ بنانے کے لیے پسند فرما دیا ہے۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ جب حضرت امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نہیں کوئی چیز حلال کی کھانا اور پینا اس کا مگر تب کہ اس میں منفعت اور صلاح ہے، اور نہیں کسی چیز کو حرام کیا مگر تب کہ جب اس میں ضرر، تلف اور فساد ہے، تو ذرا تھوڑی سی اور وضاحتیں بھی مختلف حرام چیزوں کے بارے میں حضرت کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خون حلال ہے یا حرام؟ جی کیا حرام ہے خون کا؟ کھانا پینا خون کا کیا ہے؟ یعنی خون کو بطور غذا استعمال کرنا شریعت محمدی میں حرام ہے۔ اب ذرا اس حرام کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کا ارشاد سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ خون میں چونکہ یہ عجیب چیز ہے کہ یسیء الخلق ویورث القسوۃ للقلب، خون کھانے سے انسان میں بدخلقی اور بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اور خون کی غذا انسان کے قلب کو سنگ دلی کا شکار کرتی ہے۔ اور فرمائیے یہ بدنی صفات ہیں یا اخلاقی صفات ہیں؟ بدخلقی کا تعلق روح سے ہے یا بدن سے ہے؟ جی انسان کا اخلاق درست ہو، ہر ایک کے ساتھ اکھڑ کے بات کرے، ہر ایک کے ساتھ لڑے، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ اکھڑ جائے اور ہر ایک کے ساتھ بدخلقی سے پیش آئے، مہمان کی عزت نہ کرے، ہمسائے کو تنگ کرے، بھائیوں کو لوٹ لے، اپنے گھر میں اس کے حالات اچھے نہ ہوں، بیوی اس سے تنگ، بچے اس سے تنگ، اولاد اس سے تنگ، ہر کوئی اس سے تنگ ہو، یہی بندہ ہوتا ہے جو بدخلق ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق موٹے بدن سے ہوتا ہے یا پتلے بدن سے ہوتا ہے؟ صحت مند بدن سے ہوتا ہے یا مریض بدن سے ہوتا ہے؟ بدن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو انسان کے اخلاقیات اور روحیات کے ساتھ ہے۔ بس معلوم ہوا خون کھانے سے ڈاکٹر تو تجھے کہے گا تیرے معدے پہ یہ اثر ہوگا، تیرے مثلاً جگر پہ یہ اثر ہو جائے گا، تیرے پھیپھڑے پہ یہ اثر ہو جائے گا، تیرے دل کا یہ حال ہو جائے گا، تیرے اعضائے بدن و جوارے بدن کے اوپر اس خون کا یہ برا اثر مرتب ہوگا۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگوں نے جتنی بھی اس پہ ریسرچ کر رکھی ہے وہ ریسرچ آج ہمارے لیے شاہد اور گواہ ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں پر ریسرچ کرنے کے بعد خود ان کے جو بدن کے اوپر مرتب ہونے والے مضر اثرات ہیں ان کی گواہی دی ہے۔ لیکن ہم اپنے اللہ کا کتنا شکریہ ادا کریں کہ 1400 سال پہلے جب نہ کوئی لیبارٹری تھی اور نہ کوئی ڈاکٹر، نہ خون کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی آلہ تھا اور نہ کوئی ایسی مشین، اس وقت بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان اور ائمہ کی لسان سے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں یہ اثر کرتی ہیں۔ لیکن آپ کی لیبارٹری اگر بتا سکتی ہے تو بدن پر مرتب ہونے والے مضر اثرات، جسم پر مرتب ہونے والے جو خبیث اثرات ہیں ان کو تو ڈاکٹر بتا سکتا ہے، لیکن روح پر مرتب ہونے والے اثرات کو کون سی لیبارٹری بتائے گی؟ اگر لے جائیں خون اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، پتہ نہیں او پازیٹیو، او نیگیٹو، یہ تو وہ بتا دیں گے اور ان کے اثرات بھی بتا دیں گے، لیکن اگر کسی ماہر ترین ڈاکٹر سے جا کر پوچھو جو لیبارٹری کا سب سے اول نمبر پر ہو، ذرا مجھے یہ بتا کہ اس چیز کے کھانے سے انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے یا درست ہوتا ہے، تو وہ بتا سکے گا؟ کوئی ہے ایسی لیبارٹری؟ یہ لیبارٹری کہاں ہے؟ یہ لیبارٹری ان سینوں میں ہے جنہیں اللہ نے اپنے علم لدنی کا وارث بنایا۔
یہ ان ہستیوں کے پاس ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے علم خاص سے نوازا ہے، اور کتنے سخی ہے وہ کہ جو اپنے علم کو اپنے ساتھ واپس نہیں لے جاتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہمیں بڑی بڑی باتیں بتا کر جاتے ہیں، اور اس لیے ان سے بڑھ کر ہمارا اور کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو جائیں، ان کا احسان اتنا بڑا احسان نہیں ہے جتنا کہ امام رضا علیہ السلام کے اس چھوٹے سے جملے کا احسان ہے کہ خون جو ہے انسان میں کیا پیدا کرتا ہے؟ سنگ دلی پیدا کرتا ہے۔ قلب انسان کا پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور کیا خیال ہے، انسان کو سنگ دل ہونا چاہیے یا نرم دل ہونا چاہیے؟ جی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یا علی تو قتال العرب ہے لیکن تجھ جیسا نرم دل کوئی نہیں ہے۔ یہ عجیب، میں حیران، آپ بھی اس پہ غور کریں۔ علی کی ذوالفقار نے کتنے دشمن خدا شکار کیے جی، نتیجتاً آپ کا لقب بن گیا قتال العرب۔ عرب کا چھوٹا سا قاتل یا سب سے بڑا قاتل؟ جب لفظ قاتل بولتا ہوں تو آپ ذرا گھبراتے ہیں، لیکن قتال بولتا ہوں تو آپ نہیں گھبراتے۔ عجیب ہے، لیکن یہ یاد نہیں آپ کو کہ آپ تو اپنی آذانوں میں اونچی آواز سے کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، آگے کیا کہتے ہیں؟ تو اپنے مولا کے قاتل ہونے کا اونچے لاؤڈ اسپیکر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ قتال العرب اور وہ قتال المشرکین والکافرین والمنافقین والمعرفین، آیا وہ نرم دل تھا یا سخت دل تھا؟ جی علی کا رات کی تاریخوں میں رونا بتاتا ہے کہ وہ کتنا نرم تھا۔ علی کا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ سلوک بتاتا ہے کہ وہ کتنے نرم دل تھے۔ بس عزیزان من، کتنا مہربان ہے تیرا وہ امام جو تجھے بتاتا ہے کہ خون کو کھانے سے بچ، خون کو پینے سے محفوظ رہ، اور کس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نظام گوشت خوری میں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ آج کل جو ہمارا مرغیوں کو کاٹنے اور ان کو ذبح کرنے کا نظام ہمارے ہاتھوں میں ہے یا دوسرے ہاتھوں میں ہے؟ جی قصاب کون ہے، ذابح کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہمارے سامنے تو ماشاءاللہ پلیٹ میں بھنی ہوئی اور تلی ہوئی طرح آ جاتی ہیں۔ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کرے کہ ہمارا نظام ایسا خوبصورت نظام ہو کہ جس میں یہ ساری شرائط اور یہ سارے فرائض جو ہیں اس کو پورا کیا جائے، ورنہ اگر نجس خون کسی بھی طریقے سے ہمارے سالن کا حصہ بنا دیا گیا اور پھر اسے کسی ہانڈی میں بھون بھان کے تل تل کے ہمارے سامنے رکھا گیا تو کیا اس کا سنگ دلی والا اثر ختم ہو جائے گا؟ جی اگر صحیح طریقے سے اس کو صاف اور دھو اور پاک بارہ فریضہ انجام نہ دیا جائے اور اس کو لال دیا جائے اور آ کر اسے روغن میں ڈال کر، گھی میں ڈال کر، ہانڈی میں ڈال کر خوب بھون بھان کے مسالے لگا کے بڑا لذیذ بنا دیا جائے اور پھر آ کر ماشاءاللہ دسترخوان کی زینت بن جائے، تو کیا خیال ہے وہ بدخلقی اور قسوت قلبی کا اثر برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں اس قسم کی بدخلقیاں زیادہ رواج کیوں پا چکی ہوئی ہے اور معاشرہ اس قسم کی سنگ دلیوں کا کیوں شکار ہے، اور آج ہم تو روزانہ کتنے ہاں قتلوں کی خبر پڑھتے ہیں اور کتنے ہاں قتل و غارت کے اخبارات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ٹی وی میں ہم ان کے مناظر دیکھتے ہیں کہ جن منظروں کو پہلے تو پرانے زمانے میں کسی ایک مرحلہ دیکھنا بھی لوگوں کے لیے قابل برداشت نہ تھا، اور ہم اس کو روزانہ دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج کل کا میڈیا تو ایک ایسے ہیبت ناک قسم کے منظر کو بار بار دکھانے سے محبت رکھتا ہے اور اس کو تکرار کے ساتھ دکھانا اپنے لیے لازم سمجھتا ہے، اور یہی ان کا فن ہے اور یہی ان کی روزی کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا خیال ہے، اس سے دیکھنے والے قسی القلب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بہت ساری غذائیں ہیں کہ جو حرام ہیں اور جن کے اسباب اپنے مقام پر معصومین کے ارشادات کے مطابق آپ کے سامنے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں قسی القلب بنتا ہے خون کھانے والا،
وقلت الرأفت والرحمہ، اور اس کے اندر نرم دلی اور رحم دلی قلیل حد تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی کیفیت انتہائی عجیب ہو جاتی ہے۔ آگے جملہ بڑا عجیب ہے، امام رضا علیہ السلام کا ارشاد خون کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمَنْ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَوَالِدَهُ، اس شخص کی قسوت قلبی اور اس کی سنگ دلی اور اس کی قلت رأفت و رحمت اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے یا اپنے باپ کو قتل کر دے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مغرب کی لشکر بے رحمی کے ساتھ انسان کشی میں مصروف ہے، یہی تازہ صورتحال جو آپ کے سامنے عراق، افغان اور ان ممالک میں پیش آ رہی ہے، جو فورسز وہاں سے آئی ہیں ان کے قتل کرنے میں کسی قسم کی کوئی نرم دلی اور کوئی رحم دلی کا ایک ادنا سا تصور بھی آپ کے سامنے آتا ہے؟ کس طرح ہزارہا بلکہ لاکھوں انسانوں کا خون بہانے، ان کی لاشوں کو تڑپانے اور ان کو ہزارہا عجیب و غریب انداز سے اذیت پہنچانے کا سلسلہ آپ کے سامنے روشن ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے فقط ان کا کفر نہیں ہے بلکہ حرام خوری بھی شامل ہے، فقط ان کا عقیدتی شرک نہیں ہے بلکہ ان کا حرام کھانے کا عمل جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں ہے۔ اور کیا خیال ہے اگر خون کھانے سے ایسا اثر ہوگا تو مردار کھانے سے، میتا جسے آپ کہتے ہیں مردار ہوتا ہی اسی لیے کہ اس کے اندر خون ہوتا ہے اور اس کے اندر خون جم جاتا ہے، باقی تو سارے معاملات اپنے مقام پر، لیکن چونکہ مردار کا خون مکمل طور پر نہیں نکلتا۔ لیکن ایک بات اپنے مقام پر اور روشن ہے کہ اگر کسی جانور کو اوداج اربع کاٹ دیے جائیں، یعنی بالکل اسی طرح ذبح کیا جائے جس طرح کہ اسلامی ذبح ہے، لیکن اس پر نام خدا نہ لیا جائے اور تکبیر و تسمیہ نہ کیا جائے، تو کیا خیال ہے پھر بھی وہ مردار ہوگا یا نہیں؟ جی، تو اس کا گہرا اثر کس پہ ہوگا؟ روحانیت پر۔ اس کا ڈائریکٹلی اثر کس پر ہوگا؟ اس لیے اللہ کہتا ہے اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے کے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ معلوم ہوا ان چیزوں کو بھی ہمیں مد رکھنا چاہیے کہ ان کا بنیادی اور گہرا تعلق انسان کی روحانیت کے ساتھ ہے۔ پس اگر خون اندر ہے تو بدرجہ اولا وہ روحانیت کو خراب کرے گا، اور اگر خون اندر نہیں بھی ہے لیکن نام الہی اس پہ نہیں لیا گیا تو اللہ کے نزدیک تو وہ مبغوض شے ہے، اللہ کے نزدیک وہ حرام شے ہے، اور نتیجتاً اس کا انسان کی روح پر برا اثر جو ہے اس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذرا غور کریں کہ امام کہاں تک اس جملے کو لے جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کا اثر اس حد تک خبیث ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں ہے یقین اس بات کا اور بے خوفی اس امر سے کہ یہ بندہ اپنے بیٹے کا قاتل بنے یا اپنے باپ کا قاتل بنے۔ حالانکہ ادھر حدیث پاک ہے کہ فوق کل بر بر حتی تقتل فی سبیل اللہ لیس فوقہ بر وفوق کل سیئۃ سیئہ حتی تقتل اباک ولیس فوقہ سیئہ۔ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، اور جب تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو تو نے ایک ایسی نیکی پالی جس سے اوپر پھر کسی نیکی کا تصور نہیں ہے، یعنی شہادت جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور ادھر فرمایا کہ فوق کل سیئۃ سیئہ، ہر برائی کے اوپر ایک برائی ہے، ہر برائی کے اوپر ایک برائی ہے، حتی تقتل اباک، حتیٰ کہ تو اپنے باپ کو قتل کر دے، اور اگر کوئی باپ کو قتل کر دے اس سے اوپر پھر کسی برائی کا تصور نہیں ہے۔ اور یہ باپ کو قتل کرنے کا مرحلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان حرام خوریوں سے ہوتا ہے، اس خون کے کھانے اور ان حرام چیزوں کے کھانے سے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو آئیے ذرا دیکھیے کہ حلال اگر کھائے گا تو انسان کی روح کو کتنا نورانی فائدہ ہوگا، اور اگر حرام کو استعمال کرے گا تو اس کے بدن کو کتنا نقصان اور اس کی روح کو کتنا بڑا ضرر پہنچے گا، اور اس سے انسان آیا انسان بنے گا یا انسان حیوان بنتا چلا جائے گا، بلکہ حیوان سے بھی بدتر۔ اور یہی وہ مقام آئے گا جہاں قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل
سافلین، کہ پھر انسان اتنی پستیوں میں چلا جاتا ہے کہ اس سے نیچے کسی پستی کا اور تصور نہیں ہے۔ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قال الامام الباقر علیہ السلام فی حرمت الخمر، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد شراب کی حرمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان مدمن الخمر کعابد وثن، شراب پی کر نشے میں آنے والا ایسے ہی ہے جیسے بت کو پوجنے والا۔ وَيُورِثُهُ الْإِرْتِعَاشِ وَيَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ، شراب انسان کو وارث ارتعاش کرتی ہے، اس کے بدن میں لرزے کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر جو جذبہ مروت ہے اس کو شراب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے، اور بندے کے اندر کسی کے حق میں محبت مروت کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ شراب نوش جو کہتے ہیں آئی لو یو، پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں اس بات کو، یہ جو آئی لو یو کا چکر ہوتا ہے شراب خوروں میں، کیا وہ حقیقی ہوتا ہے یا دراصل سارا ہی فراڈ ہوتا ہے؟ دیکھیے کہ الفاظ ہے یہدم مروت، جو شراب نوش ہے اس کے اندر مروت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، محبت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، انسان دوستی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، بشر سے مخلص ہونا یہ شراب نوش کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ بس معلوم ہوا سارا نمائش کا چکر ہوتا ہے، سارا ظاہر بازی ہوتی ہے، ساری ریاکاری ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا کتنا اچھا ہے وہ معاشرہ جو شراب سے پاک ہو، کہ جس میں انسان دوستی اپنے صحیح معنوں میں محفوظ رہے اور جس میں محبت بشری اور مروت انسانی کا جذبہ اپنے صحیح معنوں میں محفوظ رہے۔ خداوند تعالی ہم سب کو اس شراب کی نجاست سے محفوظ رکھے اور اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ وَتَحْمِلُهُ عَلَى التَّجَسُّرِ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سِفْكِ الدِّمَاءِ وَرُكُوبِ الزِّنَا، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شراب انسان کو اپنے محارم پر جسور بناتی ہے۔ محارم یعنی جن سے اللہ نے نکاح کو حرام کیا ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نکاح کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں شراب انسان کو اس منزل تک پہنچاتی ہے کہ وہ اپنے ان محارم پر بھی جسارت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کے لیے محرم و غیر محرم کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اپنے اور پرائے کا تصور جو ہے وہ مزمحل پڑ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے من سفک الدماء و رکوب الزنا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شراب انسان کو خون بہانے اور زنا کا ارتکاب کرنے پر جسارت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شراب انسان کے اندر اس قسم کی کیفیت کو پیدا کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں کہ اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں رہ جاتی۔ خون بہانے سے محبت اور زنا کرنے سے عشق جس کے اندر پیدا ہو جائے، کیا وہ انسان ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے کہ جس کو انسان کے حوالے سے تعبیر کیا جائے؟ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اگر شراب سے ہم بچیں گے اور حلال پر بھروسہ کریں گے تو روحانیت کا نور کچھ اور ہوگا، اور اگر محرمات کی طرف جائیں گے تو انسان کے قلب کی کیفیت اور انسان کے سوچوں کی حیثیت کچھ اور ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ فرامین جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ مولا کے نام کو باواز بلند صلوات۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک فرمان جو معصومین کی زبان سے ہم تک پہنچا، فرمایا بحق اقول لکم، میں تمہیں ایک حق کی بات سناتا ہوں، انہو کما ینظر المریض الی طیب الطعام فلا یلتذہ مع ما یجدہ من شدت الوجع، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور درد سے لاچار ہو، درد میں وہ پلک رہا ہو اور تڑپ رہا ہو، اس کے سامنے اچھے کھانے رکھو تو کیا وہ اچھے کھانے کھانے میں لذت محسوس کرتا ہے؟
حالانکہ کھانا تو بڑا لذیذ ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا خوب کھانا ہے، لیکن اسے کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کہ وہ مریض ہے اور اس کے اندر درد کی کیفیت موجود ہے، اور ایسی کیفیت میں کوئی کھانا اس کے لیے لذیذ نہیں ہو سکتا، اسے لذت نہیں مل سکتی۔ اسی کو مثال دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کذالک صاحب الدنیا لا یلتذ بالعبادہ، دنیا سے محبت رکھنے والا اللہ کی عبادت میں لذت محسوس نہیں کرتا۔ دنیا سے محبت رکھنے والا کس میں لذت محسوس نہیں کرتا؟ عبادت ہے تو اچھے سے اچھے کھانے سے بھی بہتر چیز، لیکن یہ جو بے ایمان خود مریض ہے، دنیا ہو گیا ہے اور اس کے اندر حب دنیا راسخ ہو گئی ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ ایک ایسی مرض کا شکار ہے کہ جس مرض کے نتیجے میں عبادت جیسی بہترین چیز میں بھی اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وَلَا يَجِدُ حَلَاوَتَهَا مَعَ مَا يَجِدُ مِنْ حُبِّ الْمَالِ، اس کو عبادت کی کوئی شیرینی محسوس نہیں ہوتی۔ کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ عبادت کی جتنی لذت آنی چاہیے تھی اتنی نہیں آئی، بالخصوص مجلس سننے میں۔ کیا خیال ہے، مجلس سننا عبادت ہے یا نہیں؟ مجلس سننا، پڑھنے کی بات میں نہیں کر رہا، مجلس سننا۔ اب کسی کی مجلس میں لذت آتی ہے اور کسی کی مجلس میں لذت نہیں آتی، حالانکہ اس کی مجلس بالکل صحیح ہوتی ہے، پڑھنے والا 100% عبادت کر کے گیا ہوتا ہے، سننے والے کو کیوں لذت نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس میں حب الدنیا اور حب المال والا مرض اتنا داخل ہو چکا ہوا ہے کہ اسے اچھی مجلس میں لذت نہیں آتی۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئیے آپ کو یہ نہیں؟ یہ روح پر مرتب ہونے والے رزق کے اور انسان کے اپنے بیماریوں کے اثرات ہیں۔ کیا مال سے محبت، جیسے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کا سر ہے اور ہر برائی کی جڑ ہے، اور ہر برائی کی بنیاد دنیا کی محبت میں ہے۔ جہاں حب الدنیا راسخ ہو جائے گی وہاں عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھی کے بندے پوچھتے ہیں جی نماز پڑھتے تو ہم ہیں لیکن کوئی دل اتنا نماز پڑھنے سے راضی اور خوش نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا اس عبادت میں۔ اب معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ اس عبادت میں لذت حاصل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا، صاحب مال دنیا سے جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی انسان کی عبادت میں لذت کم ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا انسان کو مالدار ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کا امتحان لے رہا ہوں، مالدار ہونا چاہیے یا نہیں؟ مالدار نہیں ہونا چاہیے یا حب دنیا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا انسان کو حتماً فقیر اور مفلس ہونا چاہیے؟ وہ سارے فقیر مفلس ہوں گے تو سیلاب کے متاثرین کی مدد کون کرے گا؟ سارے ہی اگر بے مال ہوں گے تو ان بیچاروں کی نصرت کرنے والا کون ہوگا؟ اور مولانا ظفر شاہانی صاحب قبلہ کیسے اعلان کریں گے کہ فلاں شیخ صاحب نے اور فلاں بزرگوار نے اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کا آدھا مکان فی نفر دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو کوئی ہوگا تو دے گا نا، آسمان سے بوریاں تو نہیں اترتی ہیں اور نہ زمین سے کوئی سونا اگلتا ہے کہ مولانا صاحبان کی خدمت میں آ جائے۔ مجھے تو نہیں پتا ہے کہ شیخ صاحب قبلہ کی کوئی فیکٹری ہے یا نہیں، شیخ صاحب قبلہ نے کوئی بہت بڑی مل لگائی ہوئی ہے یا نہیں جہاں سے انہیں روزانہ کروڑوں کی مال آ رہا ہے، نہیں۔ کون ہے وہ کہ جن کے پاس مال ہے اور وہ اس نصرت اور مدد کے لیے جا رہے ہیں اور اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں؟ یاد رہے وہ مالدار تو ہیں لیکن حب مال کا شکار نہیں۔ حب مال اور حب دنیا اور بلا ہے اور مالدار ہونا اور چیز ہے۔ خداوند تعالی ہم سب کو مالدار تو بنائے لیکن حب الدنیا سے محفوظ رکھے۔ یہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، واضح ہے کہ میں آپ کا کافی ٹائم لے رہا ہوں، ایک دو حدیثیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ بآواز بلند صلوات۔ بس دو چار حدیثیں ہیں، میرے خیال میں اس کا ترجمہ ہی کرتا ہوں اور وقت تمام ہو رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ رسول اکرم کے نام پر بآواز بلند
ان للہ ملکن علی بیت المقدس ینادی کل لیلہ، بیت المقدس پر اللہ نے ایک فرشتے کو معین کر رکھا ہے جو ہر رات ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ من اکل حراما لم يقبل منہ صرف ولا عدل اے لا نافل ولا فریضہ، جس نے حرام کھایا اس کی نہ کوئی نافلہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی فریضہ نماز قبول ہوگی۔ واضح ہے کہ اس سے زیادہ میں تبصرہ نہیں کرتا، اس لیے وقت تھوڑا ہے۔ ایک اور فرمان رسول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال اللہ من این ادخلہ النار، جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے، اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ اسے کہاں سے جہنم داخل کروں، جہاں سے چاہے گا اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ جو مال کے حلال اور حرام ہونے کی پرواہ کیے بغیر کماتا ہے اس کا جہنم میں بھی داخلہ ہر طرف سے ہو سکتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل لحم نبت من حرام فالنار اولا بہ، ہر وہ گوشت جو حرام کے رزق سے پیدا ہوگا وہ جہنم اس گوشت کی زیادہ حقدار ہے۔ بس ہمارا بدن اگر حرام کی غذاؤں سے تیار ہوا ہے تو پھر یہ جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا حقدار ہے، یا جنت اس کی حقدار ہے یا جہنم اس کا استحقاق رکھتی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ جہنم اس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصاب مألا من مأس فوصل به رحما او تصدق به او انفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جمعا ثم ادخله في النار، جس شخص نے گناہ سے مال کمایا، حرام سے مال کمایا، آپ جانتے ہیں کہ حرام کے کتنے ذرائع ہیں، جوا بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے، ڈاکہ بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، ہزار ذرائع حرام کے ہیں۔ ان حرام ذرائع سے جس نے کمایا پھر کیا کیا، اس نے اس حرام کے رزق کے ذریعہ صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کو دیا، بہت بڑا شادیاں کرائیں، بچیوں کی شادیاں کرائیں، کیا 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 کیا، او تصدق بہ، یہ اس کو خیرات میں دیا، سارا کچھ ثواب زدگان کو دے دیا، او انفقہ فی سبیل اللہ، یا اسے راہ خدا میں خرچ کیا، مسجدیں بنوائیں، امام بارگاہیں بنائیں، مجلسیں کرائیں، جلسے کیے، مقررین کو دیا، خطباء کو دیا، ذریعہ بنوائیں، ماتم داروں پہ خرچ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ہوگا کیا؟ چونکہ سارا مال حرام سے کمایا ہوا تھا اور بعد کو نیکیوں میں خرچ کیا تھا، رسول نے فرمایا اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے سیدھا جہنم میں پھینک، ادخلہ اللہ فی النار۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی هذه المکاسب الحرام، سب سے بڑا خوف مجھے اپنی امت کے بارے میں اپنے بعد جن چیزوں سے ہے وہ حرام کی کمائیوں سے ہے، والشہوت الخفیہ، اور چھپی ہوئی شہوت سے ہے، والربا، اور سب سے زیادہ خوف مجھے اپنی امت میں سود کے رائج ہونے سے ہے۔ من اکتسب مالا من الحرام فان تصدق به لم يقبل منه وان تركه وراءه كان ذاته الى النار، جس نے حرام کا مال کمایا اگرچہ کہ اس سے خیرات کرے، صدقے کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر اسے اپنے بعد چھوڑ جائے گا تو یہ سارا ترکہ اس کے لیے جہنم کا ذات بنے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ آخری حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ختم۔ قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، اذا اکتسب الرجل مالا من غیر حله ثم حج فلبى نودي لا لبیک ولا سعدیک، اگر کوئی شخص حرام کا مال یعنی غیر حلال طریقے سے مال کمائے پھر حج کو جائے اور وہاں تلبیہ پڑھے اور کہے لبیک اللہم لبیک، جواب الہی آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، مجھے تیری تلبیہ کوئی قبول نہیں اور میں تیری حاضری کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں، اور تجھے اس حج کی وجہ سے کسی سعادت کے حاصل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ہاں انکان من حلہ، اگر اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک نودی لبیک وسعدیک، تو جواب الہی آئے گا کہ ہاں تیرا تلبیہ ہمیں منظور ہے، تیری حاضری ہمیں قبول ہے، اور تو ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث ہے اور تو سعید شخص ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق السلام کے الفاظ یہ بھی ذہن میں رکھی اور اس کے بعد معاملے کو ختم۔
کسب الحرام یبین فی ذریتہ، انسان کے حرام کی کمائی کے آثار اس کی اولاد میں اسے نظر آتے ہیں۔ یعنی جو نطفہ حرام کی غذا سے تیار ہوتا ہے اور اس سے انسان کی اولاد جنم لیتی ہے تو اس اولاد میں بھی حرام کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حلال پر بھروسہ کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وعلی محمد۔